السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو پہ ایک کمنٹس آیا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے وہ ممتاز قادری کی گستاخی کی ہے، وہ کافر ہیں اور یہ ہے وہ۔ ان میں سے ایک کمنٹس میں آپ کے سامنے شیئر بھی کرتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں کہ جو موقف ڈاکٹر طاہر القادری کا تھا وہی موقف الیاس قادری صاحب کا ہے۔ تب کمنٹس میں اگر ڈاکٹر طاہر القادری گناہ گار ہیں، اگر وہی بیان دینے پہ جو الیاس قادری صاحب نے دیا تو پھر وہ الیاس قادری پر بھی وہی فتویٰ لاگو ہوتا ہے، لیکن ہماری نظر میں دونوں کا موقف صحیح ہے۔ آئیے دونوں کلپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ کئی سال پہلے ہوا تھا، مگر میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مارنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، قانون ہمارے ہاتھ میں لینا کام نہیں ہے۔ اس کو تم پکڑ کے، اس کو بے شک پکڑ لو، مگر اس کو آپ ایک انگلی بھی مار نہیں سکتے۔ آپ اس کو پکڑ کے پولیس تھانے میں جا کے بند کروا دیں۔ اب یہ جانے تو پولیس تھانہ جانے، کیونکہ آپ کو قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ مارے۔ تو اسی طرح کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلاً کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں باہر شریعت پڑھے ہوں تو فتح رضویہ شریف پڑھیں کہ اس میں یہی ہے کہ قاضی اسلام جو ہے نا، وہ اس کو پہلے تو قید کرے گا اور اس پر اسلام پیش کرے گا، اس کو توبہ کے لیے اس کو سمجھایا جائے گا، علماء اس کو سمجھائیں گے، توبہ کے لیے سمجھائیں گے۔ اگر یہ نہیں مانتا اور واقعی گستاخ رسول ہے، اول تو ہو گستاخ رسول، اب ادھر تو بات بات میں گستاخ رسول بول دیتے ہیں، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے گستاخ رسول ہے۔ یہ میرے پاس تو آتے ہیں، ہمارا سارا گاؤں گستاخ رسول ہے۔ ارے اللہ کے بندے، 100 سال کی بڑھیا بھی گستاخ رسول اور دودھ پیتا بچہ بھی گستاخ رسول۔ یار کچھ کیا بول رہے ہو، ہوش تو کرو یار۔ تو یہ جاہلوں کی بولیاں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر ہو واقعی کوئی گستاخ رسول تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس پر کوئی مطلب کہ مار دھاڑ کر دیں، ہم قانون کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، آپ بولو گے یوں ہو جائے گا، پولیس یوں کرے گی، اس کو رشوت لے لے گی، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ وہ پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ پہلے بھی یہ باتیں آئی تھی کہ ہم چور کو پکڑ لیں گے، یہ پچھلے دروازے سے نکل جائے گا رشوت دے کر، لیکن ہر تھانے میں ایسے نہیں ہوتے، ایسے ہیں اللہ کے بندے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہر پولیس والا رشوت خور ہے ہمارا۔ میں آپ سب کو یہی عرض کروں گا کہ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ میں قانون لوگے، قانون آپ کو پکڑ لے گا۔ یہاں قانون یہ ہے اور آپ کہیں کے نہیں رہو گے، آپ مارے جاؤ گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو قانون کے حوالے کر دیں۔ دیکھیے، ہمیں صحیح فیصلے کرنے کے لیے ایماندار اور جرأت مند ہونا پڑے گا۔ اگر ہم مداہنت سے اور مصلحت کوشی سے کام لیتے رہے تو ملک کا مستقبل خطرے ہے۔ سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا، وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے، اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے۔ گورنر سلمان تاثیر نے اگر کوئی جملہ ایسا بولا جو گستاخی رسول پر جا کے منتج ہوتا ہے، اگر بالفرض میں کہہ رہا ہوں، اگر ایسا بولا، یہ ثابت ہو جائے، ایون دین کسی ایک سویلین اور انڈیویجول کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ لا اپنے ہاتھ میں لے کے قتل کرے گا، وہ قاتل تصور کیا جائے گا، اس کی سزا موت ہے۔ آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، وہ سٹیٹمنٹ غلط تھی، آپ سمجھ انکالڈ فار تھی، ایک کنفیوزڈ مائنڈ کا ایک آؤٹ کم ہے، اور گورنر کی حیثیت سے اس کا مرتبہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ وہ کہے، ناجائز بات کہی، غلط کہی۔ مگر ڈیفینیشن، ٹیکنیکلی سپیکنگ، اس ڈیفینیشن اعانت رسول میں وہ جملہ نہیں آتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتا بھی ہو، ایون دین یہ کورٹ آف لا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرائل کرے اور اپنی سزا بنتی ہے تو شہادتوں کے ساتھ دے، انڈیویجول کا رائٹ نہیں۔ مگر یہ ایسی صورت ہے کہ گویا ایک انتہا پسندی ایک پورا نفسیاتی مرض بن گیا ہے جو ہماری پوری قوم کے اوپر بدقسمتی سے چھاتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ساری کی ساری قوم کے بے شمار لوگ، مذہبی عناصر ایک اشتعال کی فضا کریٹ کر کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور یہ لا لیسنس ہے، اور میں اس میں گورنمنٹ کا فیلئر سمجھتا ہوں۔ رسپانسبل فیڈرل پروونشل گورنمنٹس ہیں، کورٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز کا فیلئر ہے۔ ہوتا یہ ہے میر صاحب، جب لا، گورنمنٹ، اسٹیٹ، انسٹیٹیوشنز جب ایکشن نہ لے رہے ہوں اور ان کا فیلئر ہو جائے اور قانون، رول آف لا نہ ہو اور قانون محاسبہ نہ کر رہا ہو، تو لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایک جنرل فینومینا ہے۔ پاکستان اس وقت کیوس کی سچویشن اور ڈس آرڈر کی سچویشن میں ہے۔
جی آپ نے دیکھا کہ الیاس قادری صاحب نے بھی وہی بات کی ہے جو ڈاکٹر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے۔ میرے شیخ ہمیشہ علم، حکمت اور دانائی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اسلامی اگر قانون کی بات ہو تو وہ اسلامی قانون کو لے کر اس میں سے ریسرچ کر کے اس کے حساب سے بات کرتے ہیں۔ وہی موقف جو ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے کہ بھئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، خواہ وہ گستاخی رسول ہی کیوں نہ کرے کوئی شخص۔ ہمارا جو ہے قانون اسے اس کا حق ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ بھئی کوئی کسی کو کافر بنا کے یا کسی کو کیا کہتے ہیں گستاخ رسول کا مرتکب کر کے اسے قتل کر دے۔ آپ نے دیکھا جناوالا میں کیا ہوا، قرآن کی بے حرمتی ہوئی نہیں ہوئی، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے بے حرمتی کی ہے تو سزا کا حقدار صرف وہی شخص ہے۔ اس کی آڑ میں جو ہے وہ غیر مسلموں کے گھر جلا دینا، ان کو اذیت دینا، کیا یہ ہماری تعلیم ہے؟ یہ اس مولوی کی تعلیم ہے، یہ اس ذاکر کی تعلیم ہے جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر فتنہ فساد اور انتہا پسندی کی روح کو ٹھوستا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری کا جو اس کے ممتاز قادری کا پورا 1 گھنٹے کا میرے خیال سے آدھے گھنٹے کا کلپ ہے، اس کے اندر تو انہوں نے پوری اسلامی قانون کی اس کے اوپر وضاحت کی ہے کہ گستاخی رسول پہ کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، کس قسم کی گستاخی کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اس کو کیا کیا ہے لوگوں نے ٹکڑے کر کے توڑ کے کلپ بنا کے جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ شیئر کیا، اور پھر اس پہ کمنٹس آنا شروع کر دیکھیے ممتاز قادری کی گستاخی کر دی، دیکھیے کافر ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائیوں میری بات سنیں، جو موقف الیاس قادری صاحب کا ہے وہی موقف یہاں پر ہے۔ اگر ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ مجرم ہے، پھر یہ بھی مجرم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر انہوں نے صحیح بات کی الیاس قادری صاحب نے، پھر ڈاکٹر طاہر القادری کی بھی سیم بات، ٹھیک ہے؟ چلے آپ کو کوئی چیز شخص پسند نہیں ہے، وہ آپ کا اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، لیکن کسی صحیح چیز کو غلط ثابت کرنا اور وہی چیز اگر کوئی ہمارا پسندیدہ شخص کرے تو اسے جائز قرار دینا، تو یہ چیز تو صحیح نہیں ہے نا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کھلے دل کے رہا کریں، ہر جو بات جو صحیح کر رہا ہو اسے ایکسیپٹ کرنے کی اپنے اندر طاقت رکھا کریں، یہی دین کا حسن ہے۔ اگر ان پہ قانون بن رہا ہوتا تو آج جناوالا میں یہ سین نہ ہوا ہوتا، اور جنہوں نے جناوالا میں غیر مسلموں کے ساتھ یہ کیا، ان کے گھر جلائے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان کی مالیات میں سے، ان کی تحریک کی مالیات میں سے، ان کے خزانوں میں سے ان کو گھر بنوا کے دیے جائے۔ حکومت نہیں، ان کے خزانوں میں سے دے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے کسی کے گھر اجاڑے جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی مساجد کھول دی تھی، مسجد نبی کے دروازے کھول دیے تھے غیر مسلموں کے لیے۔ آپ پڑھیں حدیث کہ عیسائی جب وفد ان کے پاس آتا ہے تو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آئیں اپنے حساب سے جو ہے نا اپنے عبادات کریں یہاں پر۔ ان کی خدمت خود کرتے ہیں کہ بھائی جب میرے لوگ ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ان کی خدمت کی تھی، اب مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ تو ہمارے نبی نے کبھی یہ درس نہیں دیا۔ اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر ناجائزی ہوتی ہے تو بروز قیامت میں اس کا وکیل بن کر کھڑا ہوں گا۔ تو کوئی بھی یہ انتہا پسند جو مذہبی تحریکیں ہیں ان کو پاکستان میں بینڈ ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ اب جو بھی ملوث ہیں اس کے اندر، ان کے لیڈر کو اور اس تحریک کو بینڈ ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے نا وہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ گستاخی کا زمرہ کہ جس نے گستاخی کی ہے تحقیق کر کے اسے بھی کیفر کردار پر پہنچایا جائے، اگر گستاخی کی ہے تو، نہیں تو صرف اس کی آڑ میں جو گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایک طرف فرقہ واری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ آپ دیکھ لیں انڈین جرنیل اٹھا رہے ہیں جو دن رات پاکستان کے خلاف اور پاکستانیوں کے خلاف ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں اور بغاوت کی آگ کو پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس میں وہ تحریکیں بھی گناہ گار ہیں جو اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری نے امت کو ایک کرنے، پاکستان کی بقا، اسلام کو پھیلانے کی اور اسلام کو صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ ایک اسلام جو ہوتا ہے وہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ دہشت گردی کے اوپر ان کا فتویٰ دیکھ لیں، کسی میں جرت ہی یہ کام کرنے کی کیا ڈاکٹر طاہر القادری نے۔ تو بھائیوں، اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے، جو اس کا رائٹ ہے، سوچئے گا ضرور۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں تہہ دل سے آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔